ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، کہ اور تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بس صرف اللہ ہی ہے۔ الحی القیوم، الحی کیا معنی ہے؟ الحی کا زندہ ہے، ایور لیونگ، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ایک چیز جس کو فنا نہیں اور جس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، الحی۔ اور الحی کا لفظ جو ہے حیات سے ہے، لائف سے۔ لائف اللہ کے سوا اور چیزوں کو بھی ملی ہے، مثلا انسان کو لائف ملی ہے، یا جانوروں کے اندر بھی لائف ہے، پلانٹس میں لائف ہے، ہر کس چیز کا۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے تو کہیں گے فلاں بھی زندہ ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ اس کو بھی آپ نے زندہ کہتی ہے، وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے۔ تو صفت تو اصل تو اللہ کی صفت ہے، بندے کو یا کسی اور کو یہ صفت کہاں سے مل گئی؟ اس کی ذاتی ہے یہ صفت، ہمیں اس نے دی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر دی ہے تو بیچ میں شریک نہیں ہو گئے کوئی اور چیزیں جن کو مل گئی یہ صفت؟ یعنی اللہ کی صفت بھی ہے اور کچھ اور مخلوق کی بھی ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں، تو اگر ہم کسی اور کو کہیں گے کہ اس کا وہ بھی زندہ ہے تو یہ تو شرک نہ ہو گیا؟ آپ کو میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ازلی ابدی، دو لفظ لکھیں، حی ازلی ابدی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کوئی اور اللہ کے سوا ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، فرق ہو گیا نا خود ہی، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ نے یہ دیکھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی حیات میں جو صفات ہیں وہ کامل ہیں۔ حیات کی صفات کون سی ہیں، اوصاف کون سے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کوئی چیز زندہ ہے؟ زندہ چیز موو کرتی ہے، اس کی سانس آتی ہے، گٹ، اور وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے۔ کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی زندہ ہے؟ انہی چیزوں سے کرتے ہیں نا، ظاہری، ڈاکٹروں والی چیکنگ نہیں کہ دماغ مر گیا، دل مر گیا، کیا مر گیا، کیا نہیں، ظاہر میں جو علامات ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جن چیزوں پر زندگی کا انحصار ہے، یہ جو زندگی کی علامات ہیں وہ بھی اللہ میں کامل ہیں، جبکہ انسان میں کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ الحی جو ہے یہ کون سے ناموں میں سے ہے؟ اس میں اعظم میں سے ہے۔ جن ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، جو کہنے کی بات تھی، خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان صرف یہ ظاہری مماثلت ہے حیات کی، حقیقی نہیں۔ ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ حقیقی نہیں، پرماننٹ نہیں، صرف جو زندگی کی علامات ہوتی ہیں ان میں سے کچھ علامات ہمارے اندر ہیں تو ہمیں زندگی نظر آ رہی ہے، ورنہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، غیر حقیقی زندگی ہے۔ اللہ کے پاس جو حیات ہے وہ اصل حیات ہے، جیسے اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں تو انسان ہمیشہ زندہ رہے گی، تو پھر کہہ سکتے ہیں نا، کوشچن آتا ہے نا مائنڈ میں، تو اگر جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر کہیں شریک تو نہیں ہوگے؟ اس کو کیسے ریپیٹ کریں گی؟ ازلی اور ابدی دونوں۔ اگر انسان کو خالدین فیہا ابدا، ابدیت ملنے بھی والی ہے تو ازلیت تو نہیں تھی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لائف کریٹ کرتا ہے، انسان خود سے نہیں لائف کریٹ کرتا۔ ہمیں جو ملی ہے ملی ہوئی ہے، اس کی ذاتی ہے۔ وہ دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی وانت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ یہ ہے فرق، یہ ہے خلاصہ۔ انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، سب مر جائیں گے، آپ کو موت نہیں۔ اصل زندگی تو اللہ کے پاس ہے نا، تو اللہ کی۔ دوسری صفت کیا تھی؟ القیوم۔ قیوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا۔ قام یقوم سے، قام یقوم ٹو اسٹینڈ، کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو کھڑے ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے
مثلاً اس کو کھڑے ہونے کے لیے، اس کو کھڑے ہونے کے لیے اور چیزوں کو سہارا چاہیے نا. ایک بچے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جب سہارا چاہیے ہوتا ہے، پودے کو کھڑا کرنے کے لیے جب وہ ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اس پھول کو کھڑا ہونے کے لیے، اس پانی کو کھڑا ہونے کے لیے، ہر ایک کو کیا چاہیے؟ سہارا. اللہ ایسا قیوم ہے جس کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے. یہ فرق ہے. وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، انڈیپینڈنٹ ہے، سیلف ایگزسٹنٹ ہے، جبکہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہے. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر القیوم ہے، بھروسہ اور یقین اور ڈیپینڈنس کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اللہ تعالیٰ میں تیرے اوپر ڈیپینڈ کروں لیکن نہ کہ اپنے اوپر کروں. اور وہ دعا بھی مانگتے نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. صرف پلک جھپنے کی دیر بھی میں اپنے اوپر ڈیپینڈ نہ کروں، اپنے اوپر ریلائے نہ کروں، اپنے اوپر سہارا نہ لوں کہ میں کر لوں گی یا میرے اندر ہے، یہ میرے باس ہے، یہ میری طاقت ہے. کچھ بھی ہے، ہدایت ہے تو اللہ دیتا ہے، رزق ہے تو اللہ دیتا ہے، زندگی دے تو اللہ دیتا ہے، قائم رکھے ہوئے تو اللہ رکھے ہوئے ہے. یعنی میں اپنی ہر چیز میں اس کی محتاج ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن پاک میں بھی ہمیں کہا گیا نا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. یہ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ یہ دونوں صفات ساتھ ساتھ کیوں آ رہی، الحی القیوم ساتھ ساتھ کیوں؟ کیونکہ جو زندہ ہے وہ قائم ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا. قیوم میں صرف قائم رہنے کا معنی نہیں، قائم رکھنے کا معنی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے پھر توکل کی بات ہم نے سیکھی کہ جب وہ قائم رکھے ہوئے تو ہم ڈیپینڈ اس سٹینڈ پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں. اچھا، ایک ہوتا ہے ہمارے مادی وجود، مثلا اب مجھے اٹھنا ہے نا، تو میں کیسے اٹھوں گی؟ کس کا سہارا لوں گی کھڑے ہونے کے لیے؟ اس کا سہارا لوں گی. یہ میرے مادی وجود کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک، لیکن میں صرف میرا یہ بینگ نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک ہے، میری روح بھی ہے. اور کیا ہے اندر؟ میری روح ہے نا، دل دماغ ہے نا، میری سوچ نیت ارادہ ہے نا. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مشکل وقت میں کسی کی ضرورت ہے کہ میں کسی پر ڈیپینڈ، کوئی میرے کام ہے، کوئی میری مدد کرے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں قرآن مجید میں سکھایا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس پر توکل کرو جو زندہ ہے اور جس کو آگے کیا ہے، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. نیند ہماری ویکنس ہے کہ نہیں؟ ہم نیند کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں؟ کوئی شخص ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کوئی شخص کتنا بھی بریو کیوں نہ ہو، کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، پاورفل کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، جب نیند آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے. ہم سب سے زیادہ اکڑ میں کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں. اس سے کم جب ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے کم لیٹنا کس چیز کا سمبل ہے؟ عاجزی کا. جو لوگ سجدہ نہیں بھی کرتے نا، وہ بھی ان کو لیٹنا پڑتا ہے. جب کشتی میں پہلوان پچھاڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لٹا دیتا ہے نا. تو گویا نیند ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلوان ہے جو ہم کو ہر روز ہرا دیتی ہے. ہر روز ہماری حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بہت کمزور انسان ہیں. اور کچھ لوگ تو اگر وہ 8 9 10 گھنٹے نہ سوئے تو کام ہی نہیں کر سکتے. یہ اور بھی زیادہ ویکنس ہے. یعنی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں یا مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ اتنی کم سوتے ہیں. تھوڑا سا بھی سو کے وہ بہت کام کر لیتے ہیں. آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو 2 گھنٹے سوتا ہو، بس 1 یا 2 گھنٹے سوتا ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ تھوڑا سا بھی سوتا ہے ان کو کافی ہو جاتی ہے وہ نیند. دنیا میں اور لوگ بھی ہیں کہ جو کم سوتے ہیں، اور وہ اتنا سونا بھی. ہم اس دفعہ جب عمرے پر تھے نا تو وہ الحمدللہ ہر روز تراویح ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی ہماری. تو وہ تراویح کے آس پاس کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہوتی تھی. خیر، ان کی تھوڑی بیچ میں طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا آرام کیا کریں، اس وقت کھانا کھایا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے نہیں ڈراؤ، اگر وہ مر بھی گیا تو مجھے اس بات کی فکر نہیں، کیونکہ میں نے عام شخص اپنی زندگی کے اتنے گھنٹے استعمال کرتا ہے روزانہ، تو اگر میں عام لوگوں کی نسبت 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے بھی روز زیادہ استعمال کرتا ہوں تو آلریڈی میری لائف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے.
اگر کسی نے 40 سال کام کیا ہے تو میں نے اس کے مقابلے میں 50 آلریڈی کر لیا ہے، کیونکہ میں اتنے گھنٹے کم سوتا ہوں۔ اصل میں ہماری زندگی کیا ہے؟ جب ہم جاگ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کچھ کر نہیں رہے تو سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو موت کے برابر ہے نا۔ نیند کیا ہے؟ موت کی پہن۔ تو اس میں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہوں، گویا ہم ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو جتنا زیادہ کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ اس کو سونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہ اسی پہ ناراض رہتا، مجھے سونے نہیں دیا گیا، میری نیند نہیں پوری ہوئی، وہ اس کے سر پہ سوار رہتی ہے بات۔ اتنا سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی دن کم سونے کو ملے۔ بھوکے رہ لیں گے، کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں، اگر نیند آ رہی ہے مثلا اگر 2 چیزوں میں ایک میں چوائس کرنی پڑے، سونے اور کھانے میں، اگر نیند آ رہی ہے اور کھانا بھی رکھا ہوا، تو بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ مزیدار بھی کھانا پڑا ہو نا تو ہم کہتے ہیں بس ہمیں سونے دو۔ ایون بعض اوقات شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن اگر نیند آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو پانی، اگر پانی پیے تو آنکھ کھل جائے گی، اس لیے سو جاتے ہیں، اٹھ کے پانی پی لیں گے۔ یعنی انسان اتنا کمزور ہے، اتنا بے باسا نیند کے آگے۔ اب اس کمزوری اپنی کو دیکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کہ وہ کبھی سویا ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی ہستی جو کبھی نہیں سوئی کیا؟ اس کو اونگ بھی نہیں آتی، کیونکہ اگر ہم کبھی تھوڑا سوئے نا تو پھر سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں، ادھر سوئے ادھر سوئے ادھر سوئے، نہ پتہ چلتا لوگوں میں بیٹھے، نہ پتہ چلتا کسی نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی سو جاتے ہیں۔ کبھی سوئے آپ نماز میں؟ کلاس میں تو خیر وہ تو بہت ہی اچھی سونے کی جگہ ہے، میٹھی میٹھی لوریاں مل رہی ہوتی ہے تو سونا ہی سونا ہے۔ تو انسان کی بہت سی ویکنس ہے، دیکھو اس میں سب سے بڑی ویکنس اس کی نیند ہے۔ بھوکا بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے، لیکن اگر اس کو مسلسل کچھ عرصہ جگایا جائے تو مر جائے، برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو، مثلا مہاتما بودھی اور لوگوں نے کئی دن فاقے بھی کیے پھر بھی زندہ بچے رہے، لیکن سونے سے وہ بھی نہیں، کہیں نہیں آپ کو پوری تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ فلاں بندہ تھا ولی اللہ وہ کبھی سویا ہی نہیں تھا، نو وے۔ یہی سے فرق ہو جاتا ہے خالق اور مخلوق میں۔ نیند آئی، ہاں، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی، سلیب پہ بھی آ جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں سوتے، سوئے ہی نہیں، کبھی غافل ہوئے ہی نہیں۔ جب قرآن پاک میں تھا نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کیا مطلب اس کا؟ اللہ غافل ہی نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہ سوتا ہے، نہ نیند آتی، نہ اونگ آتی ہے کہ وہ بھول جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ بندے کیا کر گئے، کیونکہ اگر وہ سو جائے یا اس کو اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ میں سے کچھ مدرز ہوں گی، کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو، کبھی بخار ہو، یا کبھی آپ آکورڈ ٹائم پہ سو جائیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گھر کا نظام کتنا خراب ہوتا ہے، اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ دن میں زیادہ سو جائیں یا آپ رات جلدی بھی سو جائیں تو سب سے آخر میں سونا پڑتا ہے کہ سب سو جائے پھر ہم سوئیں گے، کیونکہ تب نظر رکھنی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سارے بندوں کے اعمال دیکھ رہا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہوا ان سے، اس لیے اس میں اور بندوں میں، مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی، کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوتا۔ اگر ہم دن کے وقت کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اعمال شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اسی طرح رات کے اعمال صبح کے وقت، دن کے کام رات کے وقت اور رات کے کام صبح کے وقت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ہر دم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رات اور دن کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو دنیا کے کسی اور حصے میں دن ہوتا ہے، یہاں دن کے 12 بجے، وہاں رات کے 12 بجے، وہاں رات کا 1 بجے اور یہاں دن کا 1 ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری طرح رات کو سو جائیں تو وہ لوگ تو پھر موج کریں، جو چاہیں کریں، ان کو دیکھنے والا کوئی ہو ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے اور سوتا نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ہیون اور ارتھ میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، وہی مالک۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن یہ کہا کہ لہو، سب سے پہلے لہو اسی کا ہے، اور اس لہو کی وجہ سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا۔ اگر آپ عربی گرامر تھوڑی سی جانتے ہو تو حصر کا مطلب ہے کہ حصار کر لیا، یعنی کہ کوئی چیز اس آسمان اور زمین میں ایسی ہے نہیں جو اس کی ملکیت نہ ہو، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ کوئی بھی کریشن جو زمین میں ہے، اب گنیے اس کو، جانیے اس کو، دیکھیے اس کو، کون کون سی ہے۔ آپ میں سے کوئی اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو آپ اینیمل کنگڈم کے بارے میں بتاتے ہیں
کتنے قسم کے اینیملز ہوتے ہیں, 4 legged کرال کرتے ہیں, amphibians. یعنی اگر آپ صرف ان کے گروپس ہی دیکھیں نا, ان کے گروپ نیم ہی کو دیکھیں, انڈیویجولس کو نہ دیکھیں, گروپ نیمز, تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی ڈفرینٹ جو ان کی اقسام ہیں اور ان کی شکلیں ہیں اور ان کے کلرز ہیں اور ان کے سائزز ہیں اور ان کے کام ہیں, اور پھر ان کی فوڈ مختلف طرح کی, اور ان کی عقل گم ہو جاتی کہ اتنی ورائٹی ہے, اتنی ورائٹی. باقی بھی جو مدرز ہیں انہوں نے بچوں کو ہوم ورک کرائے ہوں گے اور پتہ ہوگا کہ جب انہیں ایگزامز میں یاد کرنی ہوتی ہیں ٹرمز, تو ان کو ٹرمز بنا کے نہ یاد کروایا کرے بچوں کو, ان کو اللہ کی کریشن بنا کے دکھایا کرے کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح بنایا اس نے, یہ اس کا اور اس کا فرق بتائیں, ان کی آوازیں پھر کیونکہ ملٹی ڈائمینشنل فیچرز جو ہیں وہ دکھایا کریں. کسی بھی چیز کو جب ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو اس کا رنگ, کلر, سائز, قسم, اس کی عادتیں, اس کا بہت ساری جو اس کی خصوصیات ہیں ان سب کے ساتھ یہ سب کچھ کس کا ہے, جس نے پیدا کیا, obviously جو ان کا کریٹر ہے اسی کا ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم تو جانتے بھی نہیں ان کو, اگر ہم جانتے نہیں تو ہم مالک کہاں سے ہو سکتے ہیں, مالک بھی نہیں ہو سکتے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. میں نے زمین کی بات حالانکہ آسمانوں کی پہلے ہے, زمین کی میں نے پہلے اس لیے کی ہے کہ زمین ہمارے کلوزسٹ, اس پہ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے بھی ہیں. آسمان کی چیزیں تو ہم نے سے کسی نے کوئی دیکھی نہیں سوائے اس کے جو سامنے ستارے سیارے نظر آتے ہیں, دیٹس اٹ. اس سے پیچھے کیا 7 آسمانوں کے ذکر آتا ہے, کس نے 7 دیکھے ہیں, اور پھر ان 7 پر کیا کچھ ہے, نہ ہونے کے برابر بہت ہی تھوڑا ہے جو ہم جانتے ہیں, لیکن یہ سب اس کا ہے, اور اس کے سوا اس میں کوئی دوسرا شریک بھی کوئی نہیں, کیونکہ کسی نے کسی خاص چیز کے پیدا کرنے کا مشورہ بھی نہیں دیا اللہ کو. ڈیزائن بنانا تو دور کی بات, کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہمیں بنانی پڑتی ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا کیسے بنایا, تم کوئی آئیڈیا دو, تم آئیڈیا دو, مجھے یہ ڈیزائن بنانا ہے, مجھے یہ پریشانی کی حد ہوتی ہے نا, ہر شخص سٹریس میں آ جاتا ہے جب. اب یہ صرف اینیمل کنگڈم کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ باقی سب کو دیکھیں اور وہ جو غائب میں ہیں جیسے جن ہیں, فرشتے ہیں, حالانکہ وہ بھی اس زمین پر بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو ان کا بھی نہیں پتا. وما یعلم جنود ربک الا ھو. تیرے رب کے جنود کو, لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ان کا. تو ایسا عظیم ہے وہ رب. آیت الکرسی پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت اور بڑائی کا ایسا احساس دل میں جاگزیں ہو جائے کہ پھر اس کے سوا ہم کسی اور سے کوئی امید بھی نہ رکھیں, ساری امیدیں صرف اس ذات سے رکھیں کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر 2 چیزیں یاد رکھیں, ایک تو یہ ہے کہ صرف وہ مالک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے, بعض جانور آپ دیکھتے ہیں ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہی خوف آ جاتا ہے. ان کو آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں, کان بڑے بڑے ہیں, یا ان کی اتنی لیگز ہوتی ہیں, ایسے چلتے ہیں کہ, یا پھر یہ کہ کاٹتے ہیں تو ان کو اس خاص شیپ میں کس نے بنایا, کس نے ان کا رنگ بنایا, کس نے ان کا ڈیزائن, وہ جو کچھ کرتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ کرتے کیا کچھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. مثلاً چاہے ان میں چینج کر سکتا ہے, ان کو یوز کر سکتا ہے. مثلاً یہ انگوٹھی میری ہے, میں چاہوں تو اس انگلی میں پہنوں, چاہوں تو اس میں پہنوں, چاہوں تو نہ پہنوں, چاہوں تو پھینک دو, چاہے تو توڑ دو, چاہے تو بیچ دوں, چاہے تو کسی کو گفٹ دے دوں. یہ سارے کیا ہے, ایک انگوٹھی, لیکن اس کے ساتھ کئی قسم کے سلوک ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک سلوک میں جو چاہوں کروں. کوئی کیا مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ آپ نے اپنی انگوٹھی پہنی ہوئی کیوں نہیں, یا فلاں کو کیوں دے دی, ہے بیچ دی, کیوں بیچی؟ انسانوں سے تو پھر بھی کوئی پوچھ سکتا, اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے مخلوق کیوں پیدا کی ہے, اور آپ نے اس کو مار کیوں دیا ہے, اور یہ کیوں کھاتا ہے, اور وہ کیوں نہیں کھلاتے اس کو آپ. جیسے چاہے, جس کو چاہے زندگی دے, جس کو چاہے موت دے, کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے. یہ سب اسی کے اطاعت گزار ہیں, اللہ کے فرما بردار ہیں, کسی اور کے نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی کچھ حدیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے وہی کرنا ہے. مثلا کچھ جانوروں کی دم جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے, جو مرضی کر لیں اس نے سیدھا نہیں ہونا. اللہ نے ان کو بنایا ایسے, وہ اللہ کا حکم مانتے اپنی صاف میں, اپنے کاموں میں, اور اسی اپنی خاص زبان میں تسبیح کرتے ہیں, اور اپنی حیات نہیں چھوڑتے, اپنی عادتیں نہیں چھوڑتے, جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس میں صرف آج تم بہت جانوروں کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ ستاروں سیاروں کو دیکھیں, آپ چاہیں ان کا سائیکل چینج ہو جائے,
سورج نکلنے کا وقت تبدیل کر دیں آپ، چاند کی روشنی کچھ ڈگری بڑھا دیں، کم کر دیں، سائز بڑھا دیں، چھوٹا کر دیں، ہے ہمارا بس چلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ بات یہی ہے کہ اللہ ان کا مالک ہے، وہی ان کو سسٹین کرتا ہے، وہی ان کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور کوئی اس سے بڑا نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے کسی کی بخشش کی یا کسی کو چھڑانے کی، الا باذنہ، مگر اسی کے اذن کے ساتھ۔ سفارش کے لیے بھی اس کی اجازت چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا مالک ہے، ساری مخلوقات اس کی ہیں، تو اس لیے مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی مرضی سے آگے بڑھ سکے۔ من ذا الذی، سارے جو اس کے مخلوق ہیں، تو ہے کوئی جو اس کی مخلوق میں سے اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی توڑ دے؟ جب کچھ بھی اور نہیں کر سکتے تو وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ اندہو سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ الا باذنہ، ہاں ایک شرط ہے، اگر اللہ کا اذن ہو، اللہ کی اجازت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو کہے کہ ہاں تم سفارش کر لو، تو وہ کر سکتا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قیامت کے دن؟ کریں گے، بالکل کریں گے۔ کس لیے کریں گے؟ سب سے پہلی شفاعت کون سی ہوگی؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الشفاعت الکبریٰ، بڑی شفاعت۔ وہ کون سی ہے بڑی شفاعت؟ حساب قائم ہونے کی جگہ، حساب قائم ہونے کے لیے اس میں نا کہ جب ساری مخلوق کو اٹھا دیا جائے گا، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر سب انتظار میں ہوں گے کہ یا اللہ حساب شروع ہو، تاکہ ہم جس نے جہاں جانا ہے وہ اپنے گھر پہنچے۔ اس کو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر کبھی آپ کو ایئرپورٹ پہ رکنا پڑے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ ٹرانزٹ میں ہیں، اپنی مرضی سے آپ گھنٹوں کہیں بیٹھے رہیں، لیکن اگر آپ ٹرانزٹ پہ ہیں، 2 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے کسی ایئرپورٹ پہ، تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جب ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا کتنے گھنٹہ وہاں رکنا ہوگا، تو وہ انتظار کتنا مشکل لگتا ہے کہ اچھا اگلی اور اگر کسی وجہ سے اگلی فلائٹ لیٹ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، گھنٹہ بھی بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے باہر بھی اور آپ کی گاڑی نہ آئی ہو اور گیٹ پر آپ کو 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے، وہ گیٹ پر انتظار میں 1 گھنٹہ مشکل ہے۔ یہاں 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے یا وہاں 1 گھنٹہ کھڑے ہونا مشکل ہے؟ حالانکہ وقت تو یہ بھی گزر رہا ہے، وقت وہ بھی گزرتا ہے، اسی سپیڈ سے گزرتا ہے، لیکن وہاں بہت مشکل ہے کہ انتظار کا وقت ہے۔ اسی طرح یہ جو انتظار کا وقت ہوگا قیامت کے دن کے حساب قائم ہو، لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ تو حساب قائم کر، چاہے ہمیں جہنم میں بھیج دے لیکن یہاں سے نکال۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ پین فل چیزوں میں، ساری بیماریوں میں، ساری تکلیفوں میں سب سے زیادہ شدت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی تکلیف۔ موت سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، شدید ترین، کہتے انتظار اس سے بھی شدید ہے۔ تو بہرحال پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا، نوح کے پاس جاؤ، وہاں جائیں گے، وہ کہیں گے میں بھی یہ نہیں کر سکتا، موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، تو مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس وقت وہ سب کی طرف سے ایک سفارش کریں گے یا اللہ حساب قائم کر دے، پھر حساب قائم ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ عالم، لیکن آتا تو یہی ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، ایک پریشانی کا ایک عالم ہوگا۔ لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کے لیے وہ وقت فرض نماز کی قیام جتنا ہوگا، جتنی دیر میں فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے اور حساب جو کا شروع ہونا اور لائنوں میں کھڑے ہونا، اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ جب شروع کریں گے تو ظہر کی نماز تک کے وقفے میں دن کے حصے میں پورا کر دیں گے سب کا، یعنی جتنا صبح سے ظہر تک کا وقت ہوتا ہے نا ورکنگ آور عام طور اتنے میں سب کا حساب ہو جائے گا، سریع الحساب، وہ تیز حساب کرنے والا ہے، جلد حساب کرنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا مرحلہ کو آسان نہیں ہے، جس سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ کبھی سلگتی لکڑی دیکھیے، جلتی لکڑی دیکھیے، کبھی کوئلہ جلتا دیکھا ہے؟ اس کے اندر ایک عجیب جلنے کی آواز ہوتی ہے، ایک سلگ سی ہوتی ہے نا۔ سوچئے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے جسم اسی طرح کوئلے کی طرح سلگ رہے ہوں، کہ معمولی نہیں ہے آگ کا عذاب، اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری شفاعت ہوگی جہنم سے اہل ایمان کو نکالنے کی۔ پہلی تو ہے کہ حساب قائم ہو، اور دوسری شفاعت کہ کس کس کو جہنم سے نکالا جائے۔
آپ دیکھیں کہ صرف چند لمحے اگر تیل پڑ جائے نا ہاتھ پہ کیا کیفیت ہوتی ہے، تھوڑی دھوپ لگ جائے کچھ ہو تو کچھ لوگ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، خوش قسمت، بے حساب چلے جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کو حساب دینا ہوگا، وہ انتظار کریں گے، کھڑے ہوں گے. کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ نکالے جائیں گے. بعض لوگ ڈٹ کے غلط کام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کون ہے جو سفارش کرے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. کون ہے؟ اللہ ہی ہے جو اصل اجازت دے گا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب لوگ پریشان ہوں گے حساب قائم کرنے کے لیے، اور دوسرے جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ آخری شخص جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن جو پکے کافر اور پکے منافق ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے آگ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کے کفر سے بچائے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ آگے پیچھے کا سب جانتا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کا علم اتنا وسیع نہیں ہے. اور پھر چھوٹی بڑی ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے. باریک سے باریک چیز اس کو پتا ہے اور بڑی سے بڑی ہیوج چیز اس کو پتا ہے. دنیا کا بھی پتا ہے، آخرت کا بھی پتا ہے، ماضی کا بھی پتا ہے، مستقبل کا بھی پتا ہے. اس طرح کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے زمین میں کیا گیا ہے. کیا کیا جاتا ہے زمین میں؟ کیا جاتا ہے؟ بیج، پانی، مردے، بہت کچھ جاتا ہے. اور جو اس میں سے پھر نکلتا ہے اس کو سب پتا ہے. اور ما ینزل من السماء، کیا کیا اترتا ہے، بارش، وحی اور فرشتے. ٹھیک ہے، رحمتیں، اللہ کے احکامات. ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، کیا چڑھتا ہے، اعمال وغیرہ. ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، وہ جانتا ہے. پھر یعلم السر وما اخفا، چھپے ہوئے کو جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ مخفی کو، ہر راز کو جانتا ہے جو کسی کو نہیں پتا. نگاہوں کی خیانت جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو سینے چھپائے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسے تک جانتا ہے. ہر چیز وہ جانتا ہے، کہاں چھپ سکتے ہیں، کہاں بھاگ سکتے ہیں. اس کے برعکس مخلوق کے پاس اس علم کا اتنا حصہ بھی نہیں جتنا ایک سمندر میں سے ایک چڑیا چونچ میں ایک پانی کا قطرہ نکالے. ساری مخلوق کا علم بس اس قطرے جتنا ہے اس سمندر کے مقابلے میں، نہ جاننے کے برابر. اول تو ہم کسی ایک فیلڈ کا بھی احاطہ نہیں کرتے، چاہے کوئی کسی میں پی ایچ ڈی ہو یا ماسٹرز ہو یا کچھ بھی تخصص کا درجہ رکھتا ہو، لیکن ہر چیز نہیں جانتا. مثلا آپ دیکھیں کہ صرف اسلامک سٹڈیز کو ہی آپ دیکھیں، اس میں اگر کسی کی قرآن میں مہارت ہے ضروری ہے، حدیث میں اگر چلو دونوں میں ہو تو فقہ میں نہیں، اگر چلو تینوں میں ہو تو ہسٹری میں نہیں، جو کہ چاروں میں ہو جائے تو مزید اور جو اس کے آگے برانچز اس میں نہیں. پی ایچ ڈی بھی کس چیز پہ ہوتی ہے؟ کسی ایک چیز پہ، ایک سبجیکٹ ٹاپک پہ ہوتی ہے اور وہ بس اتنے چیزوں کو جو جانتا ہے، باقی کا عام طور پہ وہ بھی جاہل ہوتا ہے. کسی ایک علم کے سارے پہلوؤں کا احاطہ وہ نہیں کرتا. یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کے علم میں سے وہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے، جتنا وہ خود دینا چاہے. یہ بھی اللہ کی اپنی تقسیم ہے. اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ دعا مانگو ربی زدنی علما، کیونکہ وہ دیتا ہے، پیغمبروں کو بھی وہی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی وہی دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا حریص ہونا چاہیے، کیونکہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم میں سے کوئی شخص کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی جان سکتا جتنا وہ چاہتا ہے. تو پھر اس سے ہم کیا کریں؟ مانگتے رہیں کہ ہمیں اور دے، ہمیں اور دے. اور یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، یعنی علم میں اضافہ اور علم میں زیادتی کی خواہش جو ہے ایک بہت پسندیدہ خواہش ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء اور رسل کے پاس بھی جو علم ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. فرشتوں کے پاس جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. بندوں کے پاس جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ دین کا یا دنیا کا، وہ سائنس کا یا ہسٹری کا، وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اور پھر اس علم کو دماغ میں ریٹین کرنے کی صلاحیت، اور جتنا وہ چاہتا ہے یاد رکھتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے ہم بھول جاتے ہیں. جی شیطان کا ایک بڑا حصہ ہے اس میں. بس اللہ تعالیٰ کی مدد لیتا رہے، اللہ کا ذکر انسان کرتا رہے تو شیطان سے بچ کے وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے. ذکر جو ہے نا اللہ کا، یہ بہت ممید و مددگار ثابت ہوتا ہے. ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور مختلف طرح کے اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی بات ہے. تو شیطان کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے جو انسان کو شیطان سے بچاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
تو شیطان بھلواتا بھی ہے، شیطان غصہ بھی دلاتا ہے، شیطان انسان کے اندر اب دیکھیں نا کہ انسان کے اندر مختلف چیزیں، اس کی بایولوجیکل نیڈس ہیں، اس کی ایموشنل نیڈس ہیں، اس کی مینٹل اور اس کی جو انٹلیکچوئل نیڈس ہیں، یہ ساری انسان کے اندر ہے. پھر اس کے اندر ڈرائیوز ہیں، کچھ خواہشات ہیں اس کی. شیطان ہر رستے سے داخل ہوتا ہے، ہر چیز میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے کھانا کھانے کی دعا بتائی گئی، اسے بیوی کے پاس جاتے وقت کی دعا بتائی گئی. پھر اسی طرح قرآن بھی پڑھو تو کیا پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو. اسی طرح یعنی ہر موقع کے مناسبت سے جو دعائیں ذکر ہیں، یہ دراصل شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے. تو وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع چھائی ہوئی ہے، کرسیہ اس کی کرسی کے بارے میں جو معنی کیا جاتا ہے وہ اس کا فٹ سٹول، ایک ہے اس کا عرش اور ایک ہے اس کی کرسی. کتنی بڑی ہے اس کی کرسی؟ صرف اس کا فٹ سٹول کتنا ہے بڑا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. ایک طرف اس کے علم کی وسعت ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور دوسری طرف اس کے اختیار اور اس کا جو اس کے عرش کی وسعت اور اس کی طاقت، ان سب کا اظہار ہے. ایک ہے جو تھرون ہے اس کا، وہ سب سے گریٹسٹ چیز ہے دنیا میں، یعنی کائنات کے اندر نون چیزوں میں سب سے بڑی چیز اس کی کریشن میں سے اس کا عرش ہے. اور اس کا عرش کے آگے جو اس کا فٹ سٹول ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان اس کے سامنے ایک مندری کی طرح جو صحرا میں پھینک دی جائے. صحرا کو پتہ نا آپ کو، ڈیزرٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا. اس کے اندر اگر کوئی ایک رنگ ڈال دے نظر آئے گی کتنی چھوٹی نا. تو ساتوں آسمان اور زمین وہ رنگ ہے کس کے مقابلے میں؟ اس کی کرسی کے مقابلے میں. اور اس کی کرسی پھر اسی طرح ہے اس کے عرش کے مقابلے میں، یعنی اس کا جو فٹ سٹول ہے. تو کرسی جو ہے وہ عرش کے بعد سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے. پھر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور باقی چیزیں. تو اس سے دراصل اللہ کی عظمت، اس کے علم اور اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے ان دو آیتوں سے. ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی ہی نہیں، اس کو بور ہی نہیں کرتی. کن دونوں کی حفاظت؟ زمین و آسمان کی حفاظت. وہ سوتا ہی نہیں، وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اور ان کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں. تو اگر آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کے لیے مشکل نہیں تو میری حفاظت کو مشکل ہے، میرے گھر کی حفاظت مشکل ہے اس کے لیے، میرے بچوں کی حفاظت مشکل ہے. کس کی حفاظت مشکل ہے؟ اس کے لیے کسی بھی چیز کی حفاظت مشکل نہیں، میرے لیے بہت مشکل ہے. میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو اس وقت گھر خالی ہے، سب کا یہی حال ہے نا، بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور جو ہماری ملکیت کی چیزیں خدا جانے ان کا کیا ہو رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ گھر سے باہر ہوتے گھر میں چوری ہو جاتی. ہمارے تو یہ حال ہے، جو بہت عقل مند بنتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کو لاکس میں اور پتہ نہیں کس طریقے سے سمیٹتے ہیں. ہمارے لیے مشکل ہے حفاظت، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے نا حفاظت کی اس کی کہ ہر ایک کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے، بندہ بندے کو مار ڈالے چھوٹی چھوٹی بات. وہ اب بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چیونٹیاں کس طرح سروائیو کرتی ہیں، باقی مخلوق جن کو ہمارا اسپرے کرتے رہتے ہیں پھر وہ کس طرح نکل آتے، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا کس طرح سروائیو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو بھی جینے کا موقع ملتا ہے. تو ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. جب بھی آپ کو اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، اپنے آپ کی، اپنے مستقبل کی کسی چیز کا خوف آئے، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے. میں اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتی ہوں. اس سے آپ کی کیفیت کیسے ہوگی؟ اطمینان، سکون، بے فکر. مثلا آپ بچوں کو 100 باتیں سمجھاتے ہیں، یہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہاں نہیں ہاتھ ڈالنا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا. گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی. اب 5 بچے مثلاً آپ کے، آپ 5 جگہوں پہ جا سکتے ہیں 5 کے ساتھ؟ نہیں جا سکتے. آپ ان کی شادی کرتے ہیں، آپ کو پھر فکر آتا پتہ نہیں اب ان کا کیا ہوگا. ان کی حفاظت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ہم سو رہے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کس چیز کی ہم کر سکتے؟ تو یہ سارا بوجھ ہم اپنے اوپر لے رہے. اسٹریس، اسی کا نام اسٹریس ہے. اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا یہ نہ یہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. کچھ لوگ تو بہت ہی چوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور فوبیاز ہوتے ہیں ان کو مختلف طرح کے، اس سے طرح طرح کے خوف آتے ہیں. خوف کا علاج صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی جناب میں بنا لے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور ہر چیز جس کے جانے کا ڈر ہے، جس کے چوری ہونے کا ڈر ہے، وہ کیا کرے، اس کو اللہ کے سپرد کر دے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا ہے، بہت ہی عظیم.
قرآن پاک میں العلی العظیم کا لفظ بھی آتا ہے، العلی الکبیر کا بھی آتا ہے، العلی الحکیم کا بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے قہر میں، اپنے وجود میں، ہر چیز میں سب سے ٹاپ اوپر ہے، علی۔ اور علی کے ساتھ پھر عظیم، وہ العلی العظیم، اس کو مزید فورٹیفائی کرنے، یعنی کہ مزید قوت دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ سب سے بلند ہے، اپنی ذات میں کیسے سب سے بلند ہے؟ ارے وہ عرش پر ہے، وہ العلی، اس کی ذات سب سے اونچی ہے، سب سے اوپر ہے وہ۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ آپ بڑی سے بڑی عمارت بنا لیتے ہیں، اس کے سب سے اوپر فلور پہ کہہ کہ میں سب سے اونچا ہو گیا۔ ہم دیکھو بچے بھی کھیلتے ہیں نا کہ میں تم سے اونچا۔ ٹھیک، انسان کے اندر ایک کمزوری ہے اس کی کہ میں اونچا ہو جاؤں کسی طرح۔ جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ ایک کمپلیکس میں رہتا ہے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں، ہیل بڑی بڑی پہنتے ہیں علی بننے کے لیے نا، اونچے ہونے کے لیے۔ اسی طرح مرتبہ مقام کے اعتبار سے لوگ اونچا ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں بھی اس کے عرش کے اوپر کچھ نہیں، اور ساتوں آسمان۔ اور پھر جب معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو وہ آخری مقام جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہاں تک تو جبریل بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے بلند ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں وہ ہر چیز پر بلند ہے، ہر چیز پر، اپنی قوت میں، اپنے اختیار میں، اپنے ہر معاملے میں وہ سب سے اونچا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کسی بڑے کے پاس جائیں۔ تو اصل بڑا کون ہے؟ اللہ۔ تو سب سے پہلے تو مسلح بچھائیں اور بڑے کے پاس جائیں، پھر باقی کام کریں۔ اس لیے العلی، العظیم، اور علو میں تو بلندی آتی ہے نا، اور عظیم میں عظمت ہے۔ عظمت اور علو میں کیا فرق ہے؟ مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ ہے وہاں۔ علو تو اس کا یعنی کہ فزیکلی اس کا سب کے اوپر ہونا ہے، اور عظمت میں مقام، مرتبہ، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی تعظیم اس کی جانی چاہیے، جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہماری نگاہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہونا چاہیے، اتنا کسی اور کا نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ وہ ہے العلی العظیم۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہے تم کو اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، نہیں تم اس کی عظمت نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں دیتے، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ اس کو امپورٹنس دینے کے کیا طریقے ہیں؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی شان کی بلندی کو دیکھی جائے، اپنے گناہوں کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعظیم، اس کے احکام کی تعظیم کی جائے، شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے، وہ چیزیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ان سب کی تعظیم، اس کے کلام کی تعظیم کیسے، قرآن کی تعظیم کیسے، اس کو امپورٹنس دی جائے نا، اس کے رسول کی تعظیم کی جائے، ان کے مقام، مرتبے، پھر ان کے اقوال وغیرہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے دین کی تعظیم کی جائے۔ دین کی تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ دین کو رسپیکٹ دینا، بالکل دین کے شاعر کا مذاق نہ بڑھایا جائے، اس کے احکامات کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی بھی قسم کا، ہر چیز پر اس کو ترجیح دی جائے۔ یہ دعا آتی ہے صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی موت نہ لکھی ہو تو اس دعا کو پڑھنے سے، جو کوئی بیمار کے پاس جا کے اس پر پڑھے پورے شعور کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ یہ دیا کا نستعین وہ لکھی ہوئی ہے، بیمار کی عیادت کے وقت پڑھنے کی دعا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ پھر مغرب قریب ہے تو آپ لوگ گھر وقت پہ پہنچ جائیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اگلی دعا شروع کریں گے۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اچھی طرح اس کا ترجمہ بھی آپ کر لیں، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے ان کو بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، کچھ کہنا چاہیں یا کوئی سوال ہو تو ایک آپ سوال کر لیجیے، باقی اجازت ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ جس کو اللہ اجازت دے کریں گے ہم، اگر جس کو اللہ اجازت دے، تو حافظ قرآن ہے یا اور کسی طرح اللہ کا محبوب ہے، مقرب ہے، لیکن اٹس ناٹ اوپن، ٹھیک ہے، اٹس کنڈیشنل۔ سب سے بڑی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کی اجازت۔ وہ کبھی دنیا میں کسی کے ساتھ کام ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں فلاں کی اپروول لے کر آئیں، اس کے اپروول نہیں تو کام نہیں ہو۔ اپروول لینے کا معنی سمجھتے نا اچھی طرح؟ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو،
اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ دنیا میں انسان مختلف طرح کے تجربات کرتا رہتا ہے، کبھی حالات اس کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں اور کبھی ناموافق۔ یہاں انسان کو فائدے کے ساتھ نقصان کا تجربہ بھی ہوتا ہے، خوشگواری کے ساتھ ساتھ ناخوشگواری کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی پانے کے لیے تکلیف دہ حالات میں ناگوار صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سے کام لے، اللہ سے بہترین اجر کی امید رکھتے ہوئے اور آخرت میں بے حساب اجر کی توقع رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے ریسپانس سے روک لے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ بھڑکنے والی بات پر بھڑکے نہیں، ناموافق صورتحال سے الجھے نہیں، اور نازک مواقع پر جذبات کو تھام لے۔ جس کو صبر کی صفت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ قل یا عباد الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، آمنو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں۔ اے نبی، میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کریں۔ جو لوگ اس دنیا میں اپنے رب کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہیں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اچھا بدلہ ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر ایک جگہ اچھے کام نہیں ہو سکتے تو تم ہجرت کر جاؤ جہاں تم اپنے رب کی عبادت کر سکو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کیونکہ صبر کرنے والوں کو آخرت میں بغیر کسی مقررہ حد کے، بغیر کسی تعداد اور مقدار کے بے پناہ ثواب دیا جائے گا، اور یہ صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ بتا دیجئے اللہ کے بندوں کو، جب کوئی اہم حکم ہوتا ہے تو خطاب کا انداز یوں ہوتا ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پھر دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے جو چیزیں تقویٰ کا تقاضا کرتی ہیں ان صفات کو اپناتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے کاموں کی طرف ابھار رہا ہے جو واقعی اس کو اس دنیا میں بھی عزت دینے والے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی شان بڑھانے والے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ کہہ کے بہت زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ اگر تم ناپسندیدہ حالات میں بھی اچھے کام کرتے رہو گے، کیونکہ حسنہ صرف اس وقت نہیں ہوتی جب حالات موافق ہوں، نیکی صرف اس وقت کی نیکی نہیں جب ہر چیز مرضی کے مطابق ہو۔ اصل نیکی تو وہ ہے کہ جب اندر سے نفس بھی خلاف جا رہا ہو اور باہر سے بھی حالات موافق نہ ہو، پھر بھی انسان اس روش پہ چلے جو رب کی پسندیدہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بطور انعام اس شخص کے لیے اس دنیا میں بھی پسندیدہ مواقع پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو رزق اور نفس مطمئن اور شرح صدر عطا کرتا ہے حسنہ کی صورت میں، تو آخرت کا اجر پھر کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم مومن کے لیے ہے، یا عباد الذین آمنوا، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ایک اور جگہ پر بھی دنیا میں پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا گیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی اس دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی، اچھی حالت عطا کریں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ تو بہرحال اچھے کام کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشخبریاں ہیں۔ پھر فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی وہ زمین بہت وسیع ہے، یعنی نیکی کے مواقع اور چانسز بہت زیادہ ہیں۔ انسان صرف ایک جگہ بیٹھ کر صرف ایک ہی کام کر کے یا صرف ایک ہی طرح کے حالات میں رہ کر بعض اوقات اتنی نیکی نہیں کر سکتا جتنی وہ
اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر باہر نکل کر وسیع مواقع کو اختیار کرتے ہوئے نیکی حاصل کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں اگر کوئی شخص عبادت نہیں کر سکتا تو اس کا عذر قابل قبول نہیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نیکی اس لیے نہیں کر سکا، میں اللہ کی اطاعت اس لیے نہیں اختیار کر سکا، میں تقوی اس لیے اختیار نہیں کر سکا کیونکہ میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے تھے، میرا ماحول اچھا نہیں تھا، مجھے سپورٹ نہیں تھی، میرے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا۔ نہیں، اگر واقعی تم سچ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر تمہیں وہاں سے نکل کر دوسری اپرچونٹیز کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں، یعنی اپنے وطن اور شہر کا بہانہ بنانا کوئی عذر نہیں۔ اگر کوئی ایک جگہ اچھا نہیں کر سکتا تو دوسری جگہ چلا جائے۔ اور پھر اسی طرح اگر ایک جگہ انسان نافرمانی کرتا ہے اور بار بار اسے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کرے تو اس کو وہ جگہ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں جس کو نافرمانی کا حکم دیا جائے اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرے لیکن وہ جگہ چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تم مکہ سے نقل مکانی کر لو، اور اس آیت میں اس شہر سے ہجرت کرنے پر ابھارا جا رہا ہے جس میں نافرمانیاں غالب آ جائیں۔ یعنی دنیا میں ہر جگہ ہی فتنے ہیں، کوئی جگہ بھی ابلیس سے خالی نہیں ہے اور اس کے چیلوں سے، لیکن انسان دو میں سے بہتر جگہ کا چوائس کر سکتا ہے کہ جہاں نسبتاً زیادہ نیکی کے کاموں کا اس کو موقع مل رہا ہے۔ زمین اللہ کی عبادت ہی کے لیے وسیع کی گئی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے سو تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی کسی جگہ رہ کر نافرمانی کا بہانہ مت بناؤ کہ یہاں عبادت ہو نہیں سکتی۔ عبادت کے لیے بہت سی جگہ ہیں، بہت سے مقامات ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، اور اللہ ہر جگہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں وسعت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100 میں فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا۔ یعنی وہ خوف نہ کھائے کہ میرا کیا بنے گا، میں اگر کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہوں جہاں میری کوئی جان پہچان نہیں، جہاں میرا کوئی رزق کاروبار نہیں، تو شاید میں بھوکا مر جاؤں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ بہت اپرچونٹیز رکھی ہیں، لیکن انسان نافرمانی میں جینے پہ راضی نہ ہو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یعنی جنہوں نے اپنے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تکلیفوں کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں، جمے رہے، ان کا اجر بھی پھر رب کے پاس بے پناہ ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کے صبر کے مقابلے میں ان کو وافر اجر عطا کرے گا، اتنا کہ اس اجر کو کوئی محفوظ کرنے والا محفوظ نہیں کر سکتا، کوئی لکھنے والا اس کو لکھ نہیں سکتا، کوئی حساب کرنے والا اس کے حساب کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ یعنی فگرز ختم ہو جائیں لیکن وہ اجر ختم نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو ناپ اور تول کر دیا جائے گا، یعنی جتنا اس نے کیا ہوگا اس کے بدلے میں 10 گنا یا 700 گنا یا زیادہ، سوائے صبر کرنے والے کے ان کو بھر بھر کے دیا جائے گا، یعنی وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو جب اجر دیا جائے گا تو ان کے لیے نہ ترازو نصب کیا جائے گا، نہ صحیفہ کھولا جائے گا، ان پر صبر کے اجر کو بغیر حساب کے انڈیل دیا جائے گا۔ دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ گھبرا جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا، اب اسٹیمنا ختم ہو گیا ہے، اب حالات ایسے نہیں رہے کہ صبر کیا جائے۔ نہیں، ہر حال میں صبر کیا جائے، انسان اپنی حالت کو بدلنے کی جد و جہد میں لگا رہے، کوشش کرے، لیکن رکاوٹوں اور مشکلات اور پریشانیوں پر ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائے، غلط راستے اختیار نہ کرے، بلکہ صبر کے ساتھ عبادت پر، اطاعت پر جمع رہے۔ بغوی لکھتے ہیں کہ جب عافیت والے آزمائش والوں کی فضیلت کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی جسموں کو کینچیوں سے کاٹ ڈالا جاتا، یعنی چاہے انہیں جسمانی ٹارچر دیا جاتا اور وہ صبر کرتے تو آج وہی اجر ملتا جو صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ یعنی وہ قابل رشک ہوں گے اس وقت
دنیا میں تو وہ خود سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا دوسرے ان کی کنڈیشن کو بہت پتھیٹک بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی زندگی ہے اور انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، انہیں تو کچھ دنیا میں ملا ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہونے والے ہیں، ایسی رضا کہ جس میں کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ایسے لوگوں کو آنر کرے گا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ صبر کی تمام اقسام کے لیے اجر ہے، یعنی کسی ایک خاص نیکی پر یا کسی خاص پریشانی پر صبر کرنا نہیں، بلکہ 3 طرح کی جو صبر کی پوزیشنز بتائی گئی ہیں قرآن و سنت میں۔ ایک گناہ اور معاصی کے مقابلے میں صبر اور ان کے ارتکاب سے بچنا، یعنی جہاں ٹیمپٹیشنز ہو وہاں انسان اپنے آپ کو روک لے۔ پھر اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکنا صبر کرتے ہوئے، یعنی اطاعت پر جمے رہنا۔ اور پھر اللہ کی تکلیف دہ قضاء و قدر پر صبر کرنا کہ اس میں کسی قسم کی اللہ سے ناراضگی نہ ہو۔ تو بلا شبہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی مقدار کے اجر رکھا ہے۔ تو اس آیت کا بیسیکلی جو حاصل کلام ہے وہ صبر کو لازم کرنا ہے، یعنی اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یصبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ صبر تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کام میں اپنے نفس پہ صبر کیا، یعنی اس کام پر نفس کو روک لیا۔ اصطلاحی معنوں میں صبر اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے اور جس پر نفس کو روکنا واجب ہو، یعنی نفس کو نافرمانیوں سے روکنا اور فرائض پر لانا، یہ صبر ہے۔ امام راغب کہتے ہیں صبر سے مراد نفس کو اس انداز پر روکنا ہے جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے، یا اس چیز سے روکنا جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کو بے صبری اور ناراض ہونے سے روک لینا ہے، یعنی صبر کرنا کیا ہے؟ بے صبر پن سے اور ناراض ہونے سے روکنا۔ زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا، کمپلینٹس نہیں، نو کمپلینٹس۔ اور اعضاء کو اضطراب یا بے چینی سے روک لینا، یعنی اپنے آپ کو بے چینی سے روکنا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کی عادات میں سے اچھی عادت ہے جس کے ذریعے سے انسان ایسا کام کرنے سے رک جاتا ہے جو اچھا اور خوبصورت نہیں ہوتا۔ یہ نفس کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، یعنی اپنے آپ کو روکنا جو ہے یہ نفس کے اسٹرانگ ہونے کی علامت ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی حالت کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاملے کو قائم کرتا ہے۔ حدیث میں صبر کو روشنی بتایا گیا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر روشنی ہے۔ یہاں نور کا لفظ نہیں آیا، نماز کو نور کہا گیا لیکن صبر کو ضیاء کہا گیا، کیونکہ ضیاء میں حرارت بھی ہوتی ہے، نور ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جیسے جعل الشمس ضیاءً، اس نے سورج کو تیز روشنی والا بنایا، تو یعنی سورج کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے اور حرارت بھی ہوتی ہے۔ والقمر نورا، اور قمر کو نور بنایا، یعنی اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو سورج کی روشنی میں تپش اور تلخی، اس لیے صبر کو حدیث میں ضیاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صبر کی 3 بڑی اقسام بتائی جاتی ہیں، جس میں نمبر 1 اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، جس میں انسان اپنے نفس کو حرام کام کے ارتکاب سے روک لیتا ہے، چاہے اس کا سبب بھی پایا جائے، چاہے اس کے لیے بہت سے مواقع ہوں حرام کام کرنے کے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لے۔ جیسے رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت یعنی زنا کے لیے دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ صبر ہے۔ نافرمانی پر صبر کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اپنے دل کو اس نافرمانی کی محبت اور اس سے وابستگی سے پھیر دے، اور جن مقامات میں نافرمانی پائی جاتی ہے وہ وہاں سے خود کو پھیر دے، اور نافرمانیاں کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھے، یعنی دل کی حالت ہے ایک طرح سے۔ نمبر 2، اگر وہ قدرت رکھتا ہو تو اس نافرمانی کے ارتکاب سے خود کو روک لے، تو وہ نہ اس کے قریب جائے اور نہ عملی طور پر اس کو ادا کرے، یعنی پریکٹیکلی اس سے رک جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کہیں ایسی جگہ ٹریپ ہو گیا جہاں نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں سے نکل جائے، اس سے جلدی چھٹکارا حاصل کر لے، اور اگر وہ نافرمانی کر چکا ہے تو اس سے فوری توبہ کر لے۔ دوسرا صبر ہے اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا، یعنی ہر حال میں خوشی ہو یا تنگی ہو یا تکلیف ہو، اطاعت پر جمع رہے انسان۔ اور اس کی بھی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، بندہ اطاعت کے اس کام پر متوجہ ہو اور اس کے لیے تیاری کرے، یعنی جو کرنے کا کام، مثلا نماز پڑھنی ہے تو وضو کرے، تیاری کرے اور اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرے، توجہ کرے اس طرف۔ نمبر 2،
اطاعت کے اس کام کو ایسے ادا کرے جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس طرح کہ اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ خضوع و خشوع کرنے والا ہو جیسے نماز میں۔ اور تیسرا یہ کہ نیکی کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، کمپلیٹ کرے کام کو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملائے جو اس کے عمل کو باطل کر دے، جیسے کہ ریاکاری یا شہرت کا طلبگار ہونا یا احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا، یعنی جو چیزیں اعمال کو باطل کرتی ہیں۔ یعنی پہلی چیز نیت ہو گئی، دوسرا یہ کہ اس کو کرنا شروع کر دینا، اور تیسرا یہ کہ اس کو کمپلیٹ کرنا۔ تو اطاعت پر صبر کرتے ہوئے بندے کی 3 حالتیں ہوئیں۔ یعنی سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو درست کرے، خالص اللہ کے لیے عمل کرے، بندوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہیں، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں ہمارا ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ان کاموں کو ہم کتنی خوشی سے کرتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اور ہم کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ فلاں نے دیکھ لیا، فلاں اپریشیٹ کر رہا ہے، اس نے لائک کر دیا، اور بہت اچھی فیڈ بیک تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کاموں کو کس جوش جذبے کے ساتھ کرتے ہو۔ پھر یہ ہے کہ جب کام کیا جائے کوئی بھی، تو اس میں سنت اور آداب جو ایٹیکیٹس ہیں اسلام نے بتایا ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، یہ بھی بہت ضروری ہے اطاعت کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا سخاوت کا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ ہمارا درست نہیں ہوتا تو اس کا بھی فائدہ نہیں۔ اور پھر یہ کہ کام کے مکمل کرنے تک صبر سے کام لے، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رزلٹ فوراً نہیں آتا، وہ وقت لیتا ہے، وہ ایک شیپ بنتے ہوئے اس کا ایک عرصہ گزرتا ہے، تو اس میں انسان بیچ میں ہمت ہار کے اس کو چھوڑ نہ دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس عمل کو چھپانے میں پھر صبر کرے، فوراً کسی کو بتا نہ دے، اور نہ ہی اس پر مغرور ہو، تکبر بھی نہ کرے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رکھے، اور اللہ کے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ کے عذاب سے خوف کھائے، اور صبر کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو ذہن میں رکھے، اور اس کے نفس کو جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں وہ اپنے نفس کو ان پر بھی صبر کروائے، نفس کو نماز اور روزے وغیرہ کے ذریعے، اطاعت کے کاموں کے ذریعے اللہ کا مطیع بنا دے، لوگوں سے اس کا ذکر نہ کرے بار بار کہ مجھے یہ کام تو بڑا اچھا تھا پر بڑا ہی مشکل تھا، بہت سے اس میں مسائل آئے ہیں، میں تو ہمت ہی ہارنے لگا تھا، اس قسم کی باتیں کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کرے۔ انسان ہمیشہ مثبت بات کرے کہ الحمدللہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا لیکن اللہ نے کروا لیا، اللہ کی مدد شامل حال ہو، یعنی یہ مثبت جملے ہوں گے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو اپنی سٹوری شیئر کرنی پڑتی ہے کہ یہ کام کو کس طرح کیا گیا تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے، تو اس میں نیگیٹو باتیں نہ کی جائیں، اس میں لوگوں کو ڈرایا نہ جائے، حوصلہ نہ ہارا جائے، تمہیں نہیں پتا کہ میں کس کس چیز سے گزری ہوں، یہ میں ہی جانتی ہوں کہ یہ کس طرح کام ہوا ہے، اس قسم کی گفتگو نہ کرے، بلکہ یہ کرے کہ اگرچہ مشکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ توفیق دی اور میں نے اس کو مکمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو۔ کیونکہ جب ہم مشکل کام کرنے کے بعد مشکلوں کا رونا رونے لگتے ہیں تو یہ صبر کے منافی ہو جاتا ہے۔ صبر کی تیسری قسم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور صبر کرنا، تقدیر پر صبر، کیونکہ کبھی حالات موافق ہوتے ہیں طبیعت کے اور کبھی ناموافق ہوتے ہیں، جو ناموافق ہوتے ہیں ان میں صبر کی ضرورت ہے۔ تو جب کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو انسان اپنے نفس کو قلبی، قولی یا فعلی ناراضگی سے روکے، یعنی نہ تو دل میں بدگمانی کرے اللہ تعالیٰ سے، نہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالے کہ اللہ کو ناراض کرے، اور نہ ہی عمل میں کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ ہے اصل صبر، یعنی جب کسی بندے پہ مصیبت نازل ہو تو انسان دل سے کہے اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اگرچہ یہ میرے لیے مشکل ہے، دل میں سوچتا ہے نا انسان، ہے تو بڑا مشکل، مثلا کسی کا شوہر فوت ہو جائے یا کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے تو دنیا اندھیر ہو جاتی، تو انسان سوچے کہ ہے تو مشکل لیکن اللہ کا فیصلہ ہے نا، اس میں بھی خیر ہوگی، تو میں اپنے رب سے راضی ہوں، الحمدللہ کہے، اور زبان سے ناراضگی والی ایسی کوئی بات نہ کرے جیسے جاہلیت کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، نہ گریبان چاک کرے، نہ اپنا سر پیٹے، نہ چہرہ پیٹے، نہ بال نوچے، نہ ٹکرے مارے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے، یہ سارے نعمتوں کا امتحان ہوتا ہے، کسی کا کسی شکل میں، کسی کا کسی شکل میں۔ سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام ہیں، اور ان تینوں پر صبر کرنے والا دراصل عقل مند ہے۔
نافرمانیوں سے رک جانے پہ صبر، نیک اعمال بجا لانے پہ صبر، سختیوں اور مصائب پہ صبر۔ تو یہ جو حالتیں بیان کی گئی ہیں، عقل مند تینوں حالات میں اپنی حالت پر غور کرے اور وہ ان موقعوں پر صبر کرنے کو لازم کر لے، یہاں تک کہ وہ مشکل اور آسانی میں اس کی وجہ سے اللہ کی رضا کے حصول کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں صبر کی دو اقسام ہیں، مصیبت پہ صبر کرنا اور اس سے بھی افضل نافرمانیوں سے رک جانے پہ صبر کرنا۔ صبر کے حوالے سے لوگوں کی کچھ اقسام ہیں، یہ تقسیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے۔ ایک ہے اس میں سے صبر اور تقوی کے حامل لوگ، کیونکہ لوگوں کے نفسوں کو ان کے دین کے ساتھ تعلق دیکھتے ہوئے آزمایا جاتا ہے کہ کس کا کتنا دین ہے، اس کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ تو صبر اور تقوی کے حامل وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مندوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا اور حرام چیزوں کو چھوڑنے پر صبر کیا۔ پھر تقوی کے حامل ہیں لیکن صبر نہیں کرتے۔ ایک تو وہ ہے جو صبر اور تقوی دونوں رکھتے ہیں، دوسرے وہ تقوی ہے لیکن صبر نہیں۔ لوگوں میں سے کوئی عبادت گزار، زاہد، قیام کرنے والا، صدقہ کرنے والا، خرچ کرنے والا، ذکر کرنے والا اور فرما بردار ہوتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو ڈہ جاتا ہے۔ اس کے پاس تقوی ہے لیکن صبر نہیں ہے۔ تیسرا ہے تقوی نہیں ہے لیکن صبر ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس صبر ہوتا ہے، تقوی نہیں ہوتا، جیسے فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، لیکن ویسے وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، جیسے چور ڈاکو وغیرہ حرام مال حاصل کرنے پر صبر کرتے ہیں، تکلیف اور مشقتوں پر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کے اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں سے وہ چوری کر کے لاتے ہیں، لیکن اس کا شکوہ گلہ نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کے پاس صبر تو ہے لیکن تقوی نہیں۔ تو ان میں سے کوئی اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھتا۔ ان کے نزدیک صبر ایک پیدائشی عادت ہے جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے صبر کرنے کی عادت۔ کچھ نان مسلمز ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت اسٹرانگ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، نہ آنسو بہاتے ہیں نہ ہی کوئی اور زبان سے ایسی بات نکلتی ہے، لیکن عموماً وہ لوگوں کے اندر پاپولر ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ تقوی اور صبر سے خالی ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگ کسی بھی اجر کے مستحق نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بات یہ ہے کہ جو تقوی اور صبر اختیار کرے گا تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر صبر کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ العصر میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کو کامیابی کے ساتھ لازم ملزوم قرار دیا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا حکم دیا ہے، 90 سے زیادہ صبر کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنے اس قول میں اس کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جو کسی سے اذیت سنے وہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ روزی بھی عطا کرتا ہے، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ دلاتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی نعمتیں دیے چلے جاتا ہے۔ صبر انبیاء کی صفت ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا۔ پھر عام لوگوں میں سے جو صبر کرنے والے ہیں قرآن مجید میں ان کی تعریف کی گئی ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی تقوی والے ہیں، یعنی صبر والے ہی دراصل سچے لوگ ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر صبر کا حکم دیا گیا، ایمان والوں کو بھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مشکل حالات میں لوگوں کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا، خاص طور پر جب انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو اور معاملات مشکل ہو جائیں۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے
اور تمہارا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس میں سیکھنے کی بہت بڑی بات ہے، اور وہ یہ کہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان اس کے قریبی لوگوں میں سے جس کے ساتھ اس کا لازماً واسطہ پڑنا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے، ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ صبر ایمان کی افضل حالت ہے۔ معقل بن یسار سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے، افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں، خبردار، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہے۔ جب سر کو کاٹ دیا جائے تو جسم ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی اگر صبر نہیں تو ایمان بھی کامل نہیں رہا۔ پھر انہوں نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا، جس کے پاس صبر نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کے پاس صبر نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان صبر سے کام لے، تبھی انسان پھر غیبت سے رک سکتا ہے، تبھی انسان پھر طعنہ زنی سے رک سکتا ہے، دوسروں کو اذیت دینے سے رک سکتا ہے، یا اذیت والی باتیں سہ سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان صبر کے ساتھ ہے، اور وہ اس کو قوت بخشتا ہے یہ سب کچھ کرنے کی۔ پھر جنت میں داخلے کا میزان ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر کرنا ہمت والوں کا کام ہے۔ صبر سے وسیع اور بہترین نعمت کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں، اللہ جس بھی بندے کو تکالیف پر صبر اور آزمائشوں پر صبر اور مصائب پر صبر عطا کر دیتا ہے تو ایمان لانے کے بعد جس کو جو کچھ عطا کیا گیا، صبر کرنے والوں کو ان سب سے بہترین عطا کیا گیا۔ یعنی ایمان کے بعد سب سے بڑی وسیع اور بہترین نعمت اگر کسی کو کوئی ملی ہے تو وہ صبر کرنے کی صلاحیت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا، جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے پھر وہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے، یعنی وہ نعمت اس سے واپس لے لیتا ہے، تو اس نعمت کے چھن جانے کے بدلے اسے صبر عطا کرتا ہے، پھر اس صبر کے بدلے اس کو جو کچھ عطا کرتا ہے وہ چھینی جانے والی نعمت سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو ایک نعمت ملی، کوئی چیز ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی اور صبر دے دیا۔ اب صبر کے بعد جو ملے گا وہ پہلی نعمت سے بہت زیادہ ہوگا، وہ تو عظیم ترین ہوگا۔ یعنی صبر کے بدلے تو بے حساب ملے گا، اگر وہ پہلی چیز جاتی نا، یعنی یہاں انسان دیکھے تھوڑا سا کہ اگر پہلی ایک نعمت ملی، ہم چاہتے ہیں ہمیں جو نعمتیں ملی وہ ہم سے جائے نا، تو جو نعمت ہمیں ملی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت واپس لے لیتا ہے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سبب بن رہا ہے، وہ واپس لینا ایک ذریعہ بن رہا ہے کس چیز کا؟ بہترین دینے کا۔ بیچ میں گیپ ہے جیسے صبر سے فل کرنا ہوگا تو اس سے برج کر جائیں گے تو آگے جو کچھ ہوگا تو انسان کہے گا کاش وہ ساری چیزیں چلی جاتی اور آج اس سے کہیں بہتر مل جاتا۔ حتیٰ کہ یہ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک چیز اس لیے لیتا ہے انسان سے تاکہ اس کو اس سے بہتر دے۔ بعض اوقات دنیا چلی جاتی ہے انسان سے، دنیا کی کوئی بھی نعمت جس سے وہ بہت اٹیچڈ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دین دے دیتا ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں سبھی کچھ دنیا کا مل جائے تو ہم شاید اللہ کی طرف راغب بھی نہ ہو، ہم دعا بھی نہ کریں، ہم کوئی نیک عمل بھی نہ کریں، ہم اس کو پکاریں بھی نہ، ہم تڑپیں بھی نہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بالغہ ہے، پہنچی ہوئی حکمت، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے، کبھی دے کر اور کبھی لے کر۔ صبر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حسن کہتے ہیں، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو اس کے ہاں معزز ہوتے ہیں، اور بے صبرا پن جو ہے وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ابن مبارک کہتے ہیں، جو صبر کرتا ہے وہ بہت ہی کم صبر کرتا ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بہت تھوڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ صابرین کے لیے 3 وعدے ہیں قرآن میں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو 3 چیزیں، مہربانیاں، رحمت اور ہدایت ملی۔ بعض سلف صالحین کو جب پہنچنے والی مصیبت پہ تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا، میں کیوں نہ صبر کروں، جبکہ اللہ نے صبر پر مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ کیا ہے، اور ان میں سے ہر بات دنیا اور جو اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔
یعنی اللہ کی مہربانیاں، رحمت اور ہدایت، یعنی صلوات، رحمت اور ہدایت۔ تو صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، واو قسمیہ ہے، لام تاکید کا ہے، نون مشدد بھی تاکید کا ہے۔ 3 تاکیدیں کی گئیں کہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو ان کا اجر دیا جائے گا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش اتنا ہی بڑا ثواب۔ آپ نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے میں بہت بڑی خیر ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے اور سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، وبشر الصابرین وبشر المخبتین، صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، ان مع العسر یسرا، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ صابرین کو اللہ کا ساتھ ملے گا۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، جیسے جنگ بدر میں فرشتے اترے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کامیابیاں ملتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عزت ملتی ہے۔ فرمایا جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا تو اس نے اس پر صبر کیا، اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے افضل زندگی وہ پائی ہے جو صبر کے ساتھ گزاری ہے۔ اگر صبر مردوں میں سے ہوتا، یعنی انسانوں میں سے ہوتا، تو یہ ان کو بہت زیادہ عزت دار بنا دیتا۔ دین کی امامت صبر والوں کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے، لیڈرز بنائے، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ پھر دشمن کی چالوں سے تحفظ ملتا ہے، غور و فکر کی توفیق ملتی ہے۔ انسان بے صبری میں تو ان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو تسلی میں لاتا ہے تو اسی وقت کو کسی بہتر کام میں استعمال کر لیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت نصیب ہوتی ہے، بہترین ٹھکانہ ملتا ہے، بے حساب اجر نصیب ہوتا ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے جنتیوں پہ داخل ہو کے کہیں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، یعنی آج سلام کے مستحق کیوں ہو؟ صبر کی وجہ سے۔ تو کتنا اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ تو جنت کے بالا خانوں کا حصول ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور ریشم کا لباس عطا فرمایا۔ اور مصیبت میں صبر کرنے سے درجات کی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، انسان اگلے درجے پر پہنچتا چلا جاتا ہے۔ تو صبر کے مواقع کیا ہیں؟ سب سے پہلے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے، یعنی بعض اوقات کوئی شخص چھوٹی سی بات کرتا ہے، ہم کو چپ جاتی ہے، ہم آپس سے باہر ہونے لگتے ہیں، تو ایسی بات کو سنی انسنی کر دیں جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں سے سنی اٹھائی، جا کے کسی کو بتائی، پھر دوسرے کو بتائی، پھر چوتھے کو بتائی، ڈھیر ساری غیبت کر کے ادھر بے صبری ہوئی اور ادھر سے اور گناہ اکٹھا کر لیا، اور وہ چوبہ نہ لگ ہوئی، نہ دنیا کے رہے، نہ دین کے رہے، نہ آخرت کے رہے، کہیں کے بھی نہ رہے۔ کسی کے ستانے پر، کچھ لوگوں کو ستا کے مزہ آتا ہے، یعنی ان کی تسلی اسی میں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان اس کو اگنور کر دے اور اپنے آپ کو ٹرین کر لے کہ میں نے اس کے ایسے رویے سے پریشان نہیں ہونا، اپنے لیے کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈے، اور بہترین آلٹرنیٹ کیا ہے کہ انسان اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے اپنے غم اور دکھ کی شکایت کرے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ پھر اسی طرح غلط الزام لگانے پر، یعنی یہ صبر کا موقع ہوتا ہے۔ حالات کی تنگی پر، معاشی حالات تنگ ہو یا معاشرتی تنگ ہو یا
کسی بھی طرح کے حالات میں پریشانی آئی ہوئی ہو تو اس موقع پر صبر سے کام لینا، ہائے واویلا نہ مچانا۔ رزق کی کمی پر، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ زیادہ دیتا ہے اور کبھی کم دیتا ہے۔ علم کے راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں اور اس کا مقابلہ صبر ہی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور واقعی شاید میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا ہر اعتبار سے، لیکن اس نصیحت نے بہت ہی فائدہ دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو دین سے محبت کرتا ہے، تو فقر و فاقہ اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، جیسے سیلاب کا ریلا آتا ہے۔ تو اگر ایسے حالات ہوں کسی بھی وجہ سے تو انسان صبر سے کام لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن پھیر دیتا ہے۔ اسی طرح اور موقع کون سے ہیں؟ پسند کا کھانا نہ ہو تو ہم صبر نہیں کر سکتے، اگر اچھی کوکنگ نہ ہو، نمک زیادہ پڑ جائے یا کوئی اور چیز ہو تو گھر میں بدمزگی ہو جاتی ہے اور آپ کی ساری محنت اکارت جاتی ہے، آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس کا جواب نہ دیں۔ بیماری کا موقع یہ ہوتا ہے کہ انسان اس وقت ہائے واویلا مچا دیتا ہے۔ پھر بیٹیوں کی پیدائش پر یہ کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں، انسان کو خود تو اپنی اولاد عزیز ہی ہوتی ہے لیکن لوگوں کی باتوں سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر بچوں کی وفات پر پھر علم کے حصول میں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ صبر سے کام لیتے تو اپنے ساتھی سے اور بھی بہت سے عجائبات دیکھتے۔ خضر علیہ السلام کا ہر کام ہی ایک انوکھا تھا تو اور بھی کئی چیزیں سامنے آتی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ پھر اسی طرح اپنے سے اوپر والے سے تکلیف پہنچنے پر، جیسے پیرنٹس ہیں انہوں نے کچھ کہہ دیا، ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا، یا پھر امیر کی طرف سے، باس کی طرف سے کچھ بات ایسی سننے کو ملی تو اس وقت بھی صبر کرنا چاہیے۔ پھر ترجیح دینے پر، یعنی اگر آپ کے اندر سارے گٹس ہیں لیکن آپ سے کم تر شخص کو کوئی آپ پر پریفر کر رہا ہے تو اس موقع پر بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ بہت محنت سے کیا ہے، بہت کوالٹی کا کام ہے، لیکن بعض اوقات لوگ آپ ہی کے منہ پر کسی اور کے ساتھ آپ کو کمپیئر کر کے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، تو اس موقع پر بھی صبر سے کام لینا چاہیے کہ یہ جانتے نہیں، انہیں نہیں معلوم، یہ کر لیں جو کر رہے ہیں، کہہ لیں جو کہہ رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح محنت آپ نے کی ہوتی ہے، شکریہ اور کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ بدلہ لینے کے موقع پر جاہلوں کے جواب میں صبر کرنا، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص آپ کو بلا وجہ برا بھلا کہنے لگتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، گالی گلوچ دینے لگتا ہے۔ آج کل تو ایک بہت ٹرینڈ ہے کہ کسی کے بھی خلاف کوئی چیز ڈال دو آپ یوٹیوب پہ اور پھر اس کے اوپر کمنٹس جو آنا شروع ہوتے ہیں بعض اوقات اتنے غلط قسم کے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور آپ کو معلوم ہے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں، کس کو جا کے سمجھا سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر صبر ہی کرنا بہتر ہے۔ اور صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابو میمون سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں صبر کی کچھ شرائط ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا وہ کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صبر کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح صبر کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے صبر سے کیا ارادہ کیا ہے۔ آپ اس میں اجر و ثواب کا حصول چاہیں اور اس میں اچھی نیت رکھیں، شاید آپ کا صبر آپ کے لیے خالص ہو جائے، ورنہ آپ جانور کے قائم مقام ہوں گے۔ جب اس پر مصیبت ٹوٹتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، جب تھم جاتی ہے تو سکون میں آ جاتا ہے۔ تو جو مصیبت اس پر پڑتی ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں آئی مصیبت۔ جانور جو ہوتا ہے نہ وہ ثواب کے حصول کی نیت کر سکتا ہے، نہ ہی صبر کر سکتا ہے، تو یہ تو جانوروں کی صفات ہے، اس لیے نہ وہ صبر کرتا ہے اور نہ ہی مصیبت تھمنے پر اس کو نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی حمد بیان کرتا، اس کا شکر ادا کرتا۔ جانوروں والی صفات ہو گئے۔ پھر اللہ کی خاطر صبر کرنا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کا چہرہ چاہنے کی خاطر صبر کرنا، صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا، یہ مصیبت کی شدت کو توڑ دیتا ہے۔ صبر جمیل اختیار کرنا، صبر جمیل کون سا ہے؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، جس میں نہ کوئی گھبراہٹ ہو نہ کوئی شکایت ہو۔ صبر کوشش سے آتا ہے، صبر کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو شخص صبر کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا۔ ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنا، مصیبت پر 4 بار شکر کرنا۔ شریح کہتے ہیں مجھے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو میں اس پر 4 بار اللہ کا شکر کرتا ہوں، اس بات پر کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، اس پر کہ اس نے مجھے صبر عطا کیا، اس بات پر شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انا للہ کہنے کی توفیق دی، کیونکہ اس سے میں ثواب کی امید رکھتا ہوں، اور اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت مجھے میرے دین میں واقع نہیں ہوئی۔ کسی سے پوچھا گیا صبر الجمیل کیا ہے؟ اس نے کہا تم آزمائش میں مبتلا ہو اور دل الحمدللہ کہہ رہا ہو، یہ صبر جمیل ہے۔ پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا،
زبان سے رب کی رضا کے کلمات نکالنا، خیر کی بات کرنا، خیر کی بات منہ سے نکالنا، پریشانی کا ذکر صرف اللہ سے کرنا، بندوں سے شکوے نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، اللہ کو الزام نہ دینا، اور صبر کرنے والوں کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، جن میں خاص طور پر اسماعیل علیہ السلام کا صبر، کہ ان کے والد نے ان کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا تھا اور وہ خوشی سے مان بھی گئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے صبر کی مثال ہمارے سامنے، کس طرح یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام کے صبر کی مثال ہے، ان کی تو پوری زندگی صبر کا ایک نمونہ، کس طرح اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دین سے، ہر چیز سے دور ایک مقام پر جہاں کوئی بھی اپنا نہیں، وہاں وہ محسنین میں سے ہوتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، کہیں نہ اللہ سے ناراض ہے نہ بندوں سے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال، 18 سال تک ایسی بیماری رہی کہ سبھی نے چھوڑ دیا۔ آسیہ علیہ السلام کی مثال کہ فرعون نے طرح طرح کے ظلم کیے، انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ تو کہا جاتا ہے تو اللہ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا دیا، ان کو دکھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو صبر ہی صبر ہے۔ طائف کا واقعہ دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ پر الزام لگنے کا واقعہ افک دیکھ لیجئے، اور بھی بے شمار مواقع ہیں۔ صبر کرنے سے آتا ہے، صبر کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی یا غم آتا تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے پکارتے۔ کرنے کے کام یہ ہیں کہ مصائب اور مشکلات کو برا نہ سمجھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی حالت کے مطابق اس کو آزمائش اور امتحان کی دوا پلاتا ہے، یہ ابن قیم کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے وہ اس میں سے مہلک بیماریوں کو نکال دیتا ہے۔ یعنی انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا نفس بیمار ہوتا ہے، اس کا اخلاق بیمار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکل کی ڈوز پلاتا ہے، یعنی آزمائش کا اور امتحان کی دوا پلاتا ہے اللہ۔ اور پھر جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کی بیماریاں جا چکی ہوتی ہیں، اس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر مصائب اور مشکلات کا مقابلہ انسان کو صبر سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، اطاعت کے کاموں میں صبر کریں، نافرمانی کے کاموں سے بچ کے صبر کریں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس قید خانے میں اللہ کی رضا میں راضی رہ کے خوشی اور محبت سے دن گزاریں۔ انبیاء کی سیرت سے سبق لیں۔ کوئی فقر و فاقہ کا سامنا کر رہا ہے تو نبی کے صحابہ کو یاد کر لیں، جنہوں نے کئی پتھر باندھے ہوتے تھے پیٹ پر۔ کوئی ماحول سے پریشان ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ لوگوں کی اذیت والی باتوں سے پریشان ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ شوہر کی طرف سے پریشانی ہے تو آسیہ علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ بیوی کی طرف سے پریشانی ہے تو نوح اور لوط علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے تو یعقوب اور نوح علیہ السلام کی مثال سامنے ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کریں، اور اگر آپ کی ذات پہ کوئی جھوٹے الزام لگائے تو حضرت عائشہ کی طرح صبر کریں۔ ساری مثالیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا میں امتحان تو ہوتے ہی رہیں گے اور صبر کے مواقع آتے ہی رہیں گے دن رات، اور یہ انسان کی حقیقی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے مستقل ضرورت ہے۔ جیسے دن میں 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے تو اسی طرح دن میں کئی بار صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہی انسان اللہ کے ہاں کامیابی پاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔